الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. باب التعبد من عذاب القبر في الكسوف. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، آج کا ہمارا جو اجلاس ہے درس بخاری کا، وہ نماز کسوف اور خسوف کے متعلق ہم گزشتہ گفتگو کر رہے تھے. سورج گہن اور چاند گہن کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. رسول پاک علیہ السلام نے نماز کسوف اور نماز خسوف پڑھائی، امامت فرمائی صحابہ کی. چاند گہن، سورج گہن کے وقت سورج کو گہن لگا تھا. آپ جانتے ہیں سورج کو گہن کیوں لگتا ہے. یہ جتنے بھی ہیں سیارات ہیں، گھومتے رہتے ہیں. سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے یا ایک سیارہ دوسرے سیارے کے درمیان آ جائے تو اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. یہ کسی کے مرنے اور پیدا ہونے کی وجہ سے چاند گہن یا سورج گہن نہیں لگتا. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئے اور دین اللہ کی طرف رغبت کرتے رہے. یہ اللہ اپنے قدرت کے نظارے کراتے رہتا ہے. تو ایسے سمے میں ہم کو تعلیم دی گئی کہ تواضع اختیار کرے، خشوع و خضوع اختیار کرے، کہ جہاں رب تبارک و تعالی روشنی سارے عالم کو دینے والے کو بے نور بنا سکتا ہے، تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نہیں معلوم کس آفت و مصیبت ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. اس سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں رجوع ہو کر خوف الہی کے ساتھ دعا مانگتے رہے تو یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. ایک تو خطبہ بھی دیا. 3 چیزیں ہوئیں اس کے اندر. ایک آپ نے دعا مانگی، دوسرا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تیسرا آپ نے نماز پڑھائی. یہ 3 چیزیں ہیں. اور دعا میں یاد رکھیں کہ عذاب قبر سے حفاظت کے لیے دعا مانگی آپ نے، عذاب قبر سے حفاظت کے لیے، اور دجال کے فتنے سے دعا مانگی خاص کر اس دن. کسوف اور خسوف کی جو نماز تھی وہ ادا کی. طویل نماز تھی، گھنٹوں والی نماز تھی. قیام بھی آپ کا بہت طویل تھا، رکوع بھی آپ کا طویل، سجدہ بھی آپ کا طویل. جب تک کہ سورج گہن کا وہ جو گہن ہے، سیاہی ہے، نہ ہٹ جائے تب تک آپ نے نماز پڑھتے ہیں. تقریباً 3، 3.5، 4 گھنٹے کی نماز رہی ہے. نماز اتنی طویل تھی، دن کے وقت نماز تھی. آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، وہ کچھ چیز لے آئی تھی اپنی بہن کے گھر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئیں. ان کا مکان مسجد نبوی سے ذرا دور تھا. صفیں بندھی ہوئی ہے، صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. صفیں اتنی بڑھ گئی کہ باہر تک
لوگ نماز پڑھنے لگ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے، ساری خواتین کھڑی ہوئی ہیں، پوری کی پوری خواتین کھڑی ہوئی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ. تو آ کے دیکھیے تو نہ ظہر کا وقت ہے، نہ عصر کا وقت ہے، نہ فجر کا وقت ہے، کوئی وقت نہیں ہے، غیر معمولی نماز پڑھی جا رہی ہے. تو آتے ہی دیکھا، اپنی بہن سے پوچھا اشارے سے کیا معاملہ ہے. تو اس وقت نماز میں گفتگو کرنا، اشارہ کرنا جائز تھا. تو آپ نے اشارے سے آسمان کی طرف اس طرح اشارہ کر کے بتایا. حضرت عائشہ نے اوپر اشارہ کیا. تو اشارہ کیا تو سمجھ گئی کہ سورج گرہن ہے. تو اب چونکہ سب کھڑے ہیں تو یہ بھی کھڑے ہو گئی. میں آپ کو لمبی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ بھی کھڑے ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے. اب جب وہ رکوع، سجدے، قیام اتنے طویل ہو گئے، اتنے طویل ہو گئے، اتنے طویل ہو گئے کہ ان پر غشی چھا ہو گئی اور بے ہوش ہو کے گر گئی. اب اندازہ کرو کتنی طویل نماز ہوگی وہ. ایسی شدت کی جو ہے طویل، یعنی طویل سے طویل جو نماز ہوئی تو غشی چھا گئی ان پر. جو ہے بعد میں پانی ڈال دیا گیا. پانی ڈالنے کے بعد اب ہوش آیا انہیں، بعد میں ہوش آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز پڑھائی. تو اب ہوا کیا اس کے اندر، اب غور کریں. حضور جب نماز پڑھا رہے تھے، اصل بات آپ کو یہاں تک تو بتا دیا تھا، اصل بات یہ بتانا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز طویل طوالت کے ساتھ ادا کی تو حالت نماز میں آپ ہاتھ بھی بڑھانے لگے، حالت نماز میں پیچھے بھی ہٹنے لگ گئے. حالت نماز میں ہاتھ سے اس طرح ہاتھ بڑھانا یہ منع ہے، کوئی حرکت کرنا منع ہے، اور پیچھے بھی ہٹنے لگ گئے. خود آپ نے منع فرمایا اور یہ اب عمل کر رہے ہیں. تو صحابہ حیران ہو گئے اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے غیر معمولی آج عمل کرتے ہوئے دیکھا. ایک تو نماز بڑی طویل رہی، مگر غیر معمولی یہ عمل دیکھا کہ آپ سامنے بھی ہٹ رہے تھے، ہاتھ کو آگے بڑھا رہے تھے، کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم نے سچ کہا کہ میں آگے بڑھ رہا تھا، مگر جانتے ہو کیا بات تھی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو کر دیا اور اس کے خوشے آ گئے میرے سامنے، انگور کے خوشے میرے سامنے آ گئے، جنت کے باغ کے خوشے میرے پاس آ گئے. جب وہ خوشے خوبصورت میرے سامنے لٹکنے لگ گئے تو میں نے چاہا کہ آگے ہاتھ بڑھاؤں اور لے لوں، تو اس لیے آگے بڑھ گیا. میں چاہا ہاتھ بڑھاؤں اور آگے لے لوں. اس طرح میں نے کیا کیا، لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا میں. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں توڑ لیتا جنت کے خوشے، اگر وہ خوشے توڑ لیتا تو کیا ہوتا جانتے ہو؟ تم بھی کھاتے اور قیامت تک کھاتے رہتے ہو، ختم ہوتے نہیں. بولے میرے نبی کی شان آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے قدموں میں کر دیا. یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالت نماز میں چل رہا ہے. پھر آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ پیچھے ہٹ گئے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں پیچھے اس لیے ہٹ گیا کہ میں نے جب میرے سامنے جہنم لا دی گئی، اس کی بھڑکتے ہوئے شعلے میرے سامنے آ گئے، شعلے جب سامنے آ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا. اس طرح تتا لفظ آتا ہے بخاری شریف کے اندر، تتا قعقرہ کا لفظ آتا ہے، قعقرہ، میں پیچھے ہٹ گیا. اس طرح حضور نے یہ جہنم کو دیکھا، نگاہ نبوت ہے وہ، جنت کو دیکھا. اب یہاں ایک اور مسئلہ آپ سے واضح ہو گیا، آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ جنت بھی بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے. کہاں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانے. بعضوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت بنی نہیں، جہنم بنی نہیں، حساب و کتاب کے بعد میں بنا دیا جائے گا. نہیں، بلکہ اس سے اور قرآن کریم کے آیات سے بالکل واضح ہوتا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ.
انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے اور قرآن کریم کی کئی آیات سے بات ثابت ہے کہ جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے۔ اور سن لیجئے، احادیث شریفہ میں آتا ہے بالغدو والعشاء، بلکہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے، قرآن کریم میں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کو جب دفنا دیا جاتا ہے، لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد لوگ جب واپس آ جاتے ہیں تو ہر شخص کو، چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو، اس کے سامنے جنت و جہنم بناتی جاتی ہے۔ روزانہ وہ جہنم اور جنت کو دیکھتا ہے۔ مومن کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ جہنم ہے، دیکھ اللہ کی رحمت سے تجھے جہنم سے دور رکھا اللہ نے، اور تیرے لیے جنت، یہ دیکھ جنت تیرے لیے جنت بنا دی گئی ہے۔ روزانہ صبح شام 2 ٹائم جنت بھی بتا دی جاتی ہے اور جہنم بھی بتا دی جاتی ہے۔ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے کہا جاتا دیکھ یہ تو جہنم کا مستحق تھا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے تیرے لیے جنت بنا دی گئی، جنت بھی بتا دی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت، یہ اس لیے بتا رہا ہوں بچوں نوجوانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت بن چکی ہے۔ بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ ابھی جنت نہیں بنی، بعض تو یہاں تک کہ جنت تو خیالات ہیں بولے۔ بعض اسلام کے دعوے دار ایسے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان احادیث شریفہ کا بالکل انکار کرتے ہیں، جنت اور جہنم یہ خیالات ہیں، رغبت دلانے کے لیے بات کہی گئی۔ نعوذ باللہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کفر لازم آتا ہے۔ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، اس پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مومن کہلانے کے قابل نہیں، یاد رکھو۔ تو جنت اور جہنم بن چکی ہے، رسول پاک علیہ السلام کے سامنے بتا دی گئی، حضور کے سامنے احادیث شریفہ میں کتنے آئے۔ معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنتیوں کو دیکھا، جہنمیوں کو دیکھا، میں نے حضرت عمر کی جنت کو میں نے دیکھا۔ یہ کتنے روایتیں ہیں، سری روایتوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ قرآنی آیات سے بھی واضح ہے اور احادیث شریفہ سے بھی بالکل واضح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے ہٹتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آگے ہٹتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ طویل نماز ہوئی رسول پاک علیہ السلام کی، اس کے اندر رکوع بھی لمبے، صرف قرآن کریم کی آیات طویل نہیں پڑھے آپ نے، رکوع بھی طویل کیے، سجدے بھی طویل کیے۔ اسی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ اب ذرا سن لیجئے اختلاف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم کا اختلاف کیا ہے۔ نماز کسوف تو 2 رکعت ہے، جس طرح ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ویسی نماز ہے قرأت کے ساتھ۔ اب رہی بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 رکوع 2 سجدے ہیں۔ فجر کی نماز میں 1 رکعت میں آپ کتنے رکوع کرتے ہیں؟ 1 ہی رکوع کرتے ہیں نا بھائی، ہر رکعت میں 1 رکوع۔ مگر امام شافعی کے پاس 2 رکوع، ہمارے پاس 1 رکوع، احناف کے پاس 1 رکوع۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ احناف اور امام صاحب کے پاس یعنی امام شافعی کے پاس کیوں اختلاف ہوا؟ اختلاف کا سبب سن لیجئے۔ جو طویل رکوع تھا نا، طویل رکوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا، بعض صحابہ جب دیر تک رکوع میں چلے گئے تو سوچنے لگے ممکن ہو کہ ہم تک حضور کی اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی آواز نہیں آئی ہوگی، حضور رکوع سے اٹھ گئے ہوں گے سمجھ کے پہلے صف والے اٹھ گئے، پہلے صف والے اٹھ گئے، پہلے دوسری صف والے اٹھ گئے، ممکن ہو ہم تک آواز نہیں آئی ہوگی، اتنا طویل تو رکوع نہیں ہونا چاہیے، اٹھ گئے۔ پھر دیکھا کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں پھر چلے گئے تو پیچھے والوں نے دیکھا کہ 1 مرتبہ رکوع کیے، رکوع سے اٹھے پھر رکوع میں چلے گئے، تو انہوں نے بھی 2 رکوع سمجھ گئے، تو پیچھے والے بھی 2 رکوع سمجھ گئے۔ اس طرح
تو یہ کیفیت ہونے کی وجہ سے یہ روایتیں احادیث میں ملتی ہیں. جب یہ روایتیں ملتی ہیں تو امام شافعی نے اس کو لے لیا اور امام صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے فرمایا فجر کی طرح نماز ہے. تو جب فجر کی نماز ہے تو فجر میں 2 رکوع نہیں ہے، نہ کسی نماز میں 2 رکوع ہیں. امام صاحب نے کیا کہا؟ اور ہم جن کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی 1 رکوع 2 سجدے کے ساتھ. اب نماز کسوف اور خسوف کا مضمون یاد آ گیا. مگر ہم کبھی، ہمارے پاس ماشاءاللہ پہلے بزرگان دین اہتمام ہوتا تھا، مسجدوں میں اہتمام ہوتا تھا، امام صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے، مگر آج کوئی یہ اہتمام کرتا ہی نہیں ہے. بلکہ آج کے دور میں تو معلوم ہونا چاہیے اتنا جو ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی، کس مقام پر کتنی دیر تک سورج گرہن رہے گا یہ بتایا جاتا. آپ کو 1 مہینہ پہلے، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے اخبارات میں آتا، مگر کوئی اہتمام فردن کرتا ہے نہ اجتماعاً کرتا ہے. کوئی کئی مسجد میں اہتمام ہوتا نہیں. محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہلے اہتمام ہوا کرتا تھا، جس کے اندر میں نے بھی نماز پڑھائی ہے، نماز خسوف کی نماز پڑھائی ہے. تقریباً سورہ بقرہ میں نے 1 رکعت میں پوری پڑھ لی تھی، 2-2.5 گھنٹے کی نماز تھی. تو مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نہ خوف ہے اس کے اندر، نہ توجہ ہے، نہ گھر میں جا کر عبرت حاصل کرتے ہیں. کم سے کم ہم نے پڑھ لیا آج سورج گان ہے، اللہ نے اس کو بے نور کر دیا، اے اللہ تو ہمیں کہیں عذاب میں مبتلا نہ فرما، ہمیں اس سے محفوظ رکھ. کوئی ایسا کرتا ہی نہیں ہے. تو اور سن لیجئے، رسول پاک علیہ السلام کو وہاں پر جہنم اور جنت بتا دی گئی اور فتنوں کو بتا دیا گیا. رسول پاک علیہ السلام کو کئی فتنے آپ کو بتا دیے گئے. اس کے اندر سے آپ نے عذاب قبر کے لیے دعا مانگی. اور یاد رکھو کہ مسلمان قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے. یہ امام بخاری لا رہے حدیث، امام بخاری جو حدیث لا رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، عیسائی خاتون آئی، یہودن آئی، آ کر گفتگو کرنے لگی. جب گفتگو ہوئی، بات چیت ہو گئی، تو انہوں نے دعا مانگی ان کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا کہتی ہیں جانتے ہو؟ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. کس کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کون کہہ رہی ہے؟ وہ یہودن. اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سن لیا یہ بات کو. سن لینے کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا تشریف لائے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ قبر میں عذاب ہوگا؟ یہ سوال کر رہی ہیں. کیا مردے کو دفنانے کے بعد مردے پر عذاب قبر ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے عذاب قبر. جب معلوم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عذاب قبر میں ہوتا ہے، ابھی تک نہیں معلوم تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس بھی عذاب قبر ہے، ان کے پاس بھی عذاب قبر ہے، وہ بھی عذاب قبر پر ایمان لے آتے ہیں. اسی لیے تو آ کے کہہ رہی اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. تو حضور سے کے دربار میں دعا مانگی. وہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ تمہاری حفاظت فرمائے. تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن سے آج تک میں روزانہ اللہ کے دربار میں عذاب قبر سے حفاظت کی دعا مانگا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں، امہات المومنین، ہماری ماں، جنتی عورتوں کی سردارہ، وہ عذاب قبر سے خوف الہی میں دعا مانگے. اور ہم ہیں کہ کبھی عذاب قبر سے دعا مانگتے ہیں؟ ہم کبھی حضور عذاب قبر سے دعا مانگے جو شافع محشر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے ہمیشہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والکسل، اس طرح آپ
دعا مانگتے ہیں اللہ میں تیرے دربار میں پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، مگر ہم آج عذاب قبر سے کوئی جو ہے عذاب قبر سے کوئی نہ پناہ مانگتا ہے اللہ کے دربار میں، نہ دعا کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو کہ اپنی دعاؤں میں اس طرح کی دعا ہونا چاہیے جو عذاب قبر سے محفوظ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا، عذاب کا تذکرہ ہوتا اور کوئی واقعات کا تذکرہ ہوتا، غم کی باتیں ہوتی تو نہیں روتے، مگر خبر کے پاس آتے تو رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین جب آپ قبر کو دیکھتے ہو تو روتے ہو، کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قبر کا عذاب ہوتا ہے، کوئی قبر کے عذاب سے محفوظ ہے تو آنے والے سارے عذابوں سے محفوظ رہے گا۔ پہلا ہے عذاب قبر، پہلا ٹھکانہ۔ ہم کبھی نہیں مانگتے۔ یاد رکھو عذاب قبر بڑا کٹھن ہوتا ہے، جانے کے بعد ٹائم نہیں، دفنا دیے، ساتھی چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، فوراً فرشتے آتے ہیں، ملکان جاءہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں۔ اتنے بھیانک صورت کے آتے ہیں، اتنے بھیانک صورت کے آتے ہیں۔ سوالات و جوابات جب ہوتے ہیں، جوابات نہیں دیا، جواب نہیں دیا۔ حدیث میں بخاری میں آتا ہے جنتی ہے تو برابر جواب دے گا، جہنمی ہے تو کہے گا لوگ جیسا دنیا میں کہا کرتے تھے میں بھی ویسا کہا کرتا رہا، میں ویسی کہتا رہا۔ تو اسے جب عذاب دیا جائے گا تو عذاب کی وجہ سے جو چیخے گا، چلائے گا، کائنات کی آقا فرماتے ہر شے سنتی ہے، ہر شے سنتی ہے۔ زمین پر جتنے رہنے والے ہر چیزیں سنتی ہے، حیوان سنتے ہیں، درخت سنتے ہیں، چرند پرند سنتے ہیں۔ عذاب قبر ہوتا ہے سوائے ثقلین۔ ثقلین کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ انسان اور جن نہیں سن سکتا، سب سنتے ہیں۔ اتنا بھیانک آواز آتی ہے، اندر سے آواز آنا معمولی بات نہیں، قبر کے اندر سے آواز آنا معمولی بات نہیں۔ اگر وہ عذاب کی آواز سنائی دے، کسی مردے کی آواز سنائی دے تو کھانا مشکل، پانی پینا مشکل، کھانا کھانا مشکل، مرغن غذائیں کھانا مشکل، دعوتوں میں شرکت کرنا مشکل ہو جائے گا، لباس پہننا مشکل ہو جائے گا، آدمی کا دماغ کام نہیں کرے گا، وہ بے خودی میں رہے گا، ہوش نہیں ہوگا۔ وہ عذاب اتنا بھیانک ہوتا ہے میرے بھائیو، عذاب اتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے بھائیو، قبر کی فکر ہونی چاہیے بھائیو۔ اگر قبر کی فکر اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم بہت بے پرواہ ہے، ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے، ہم اپنا مقصود جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے یہ دعا کے ساتھ دجال کے فتنے سے دعا مانگی۔ دجال کا فتنہ انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا تفصیلاً، یہ بھی آپ نے دعا مانگی اس وقت۔ دجال کا فتنہ، دجال ہے کیا؟ دجال حضور نے ارشاد فرمایا ہر نبی، جتنے نبی گزرے ہیں یاد رکھو، جتنے نبی حضرت آدم سے لے کر نوح سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کرتے تھے۔ دجال کا فتنہ بڑا کٹھن، یہ فتنے کچھ بھی نہیں ہیں دنیا کے، بہت سخت فتنہ ہوگا، وہ کنڈا ہوگا، اس کی آنکھ جو ہے سیدھی آنکھ ایسی ہوگی جس طرح انگور کا بیج جو ہوتا ہے کھردرا بدنما جو ہوتا ہے اس طرح اس کی آنکھ ہوگی، بد شکل ہوگا، ڈراؤنی شکل ہوگی، اور ہر بستی، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر محلہ جائے گا، جا کر کہے گا انا الحق، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، مجھے بنو۔ لوگ بولیں گے تجھے خدا کیسے تسلیم کرے؟ اور بولے گا کہ تم جانتے ہو خدا کیا کرتا ہے؟ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو موت عطا کرتا ہے، کیا نہیں جانتے تم؟ ایسا بولے گا تو لوگ کہیں گے کہ ہاں خدا کی ذات ہے، مرنے والے کو زندہ کرنا اور زندہ ہے اس کو مارنا خدا کی ذات ہے۔
تو کہے گا ہاتھ لگاتے ایک مار دے گا کسی کو، دیکھو زندہ تھا مار دیا، اب یہ مرا ہوا ہے اس کو پھر زندہ کرتا ہوں میں، زندہ کر دے گا۔ اشارہ کرے گا جو خزانے ہیں درخت ہیں اس کے ساتھ چلنے لگ جائیں گے، اشارہ کرے گا بارش برسنے لگ جائے گی، اشارہ کرے گا زمین کے درخت اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو لوگ گھبرا جائیں گے، کہیں گے کہ تو خدا ہے، تو خدا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوگا۔ کتنا بھیانک فتنہ ہوگا، اتنا بھیانک فتنہ ہوگا۔ ہر نبی نے ڈرایا ہے، ہر نبی نے ڈرایا ہے۔ کبھی ہم نے دعا مانگی کہ اے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، بلکہ کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ ہم نے نہیں مانگی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جرہم قبیلے کے لیے دعا مانگی، یہ قبیلہ اتنا بہتر ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ دجال پر بڑے سخت ہے، یہ لوگ سخت ہیں۔ کیا مطلب سخت ہے؟ حضور چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو دجال سے نفرت کرتے ہیں اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتے ہیں۔ کبھی ہماری دعاؤں میں دجال کا تذکرہ نہیں آتا۔ میرے آقا نے دجال کے فتنے اور صحابہ نے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ پورا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے نماز کسوف اور نماز خسوف کے بارے میں، چاند گہن اور سورج گہن کے متعلق بیان ہے۔ محمودیہ محمدیہ مسجد محمدیہ ٹی وی ٹاور کے نوجوانوں، مسلمانوں، بھائیوں، آپ یہاں بیٹھنے والے آج سن لیے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو سبق معلوم ہو چکا ہے، پڑھ چکے ہیں، شریعت جانتے ہو، تو اب کبھی سورج گہن اور چاند گہن رہا تو عبادت کا اہتمام آپ اجتماعی طور پر بھی اگر نہیں کر سکے تو فرداً اہتمام کرنا ہم پر لازم ہے۔ شریعت سے وقفیت ہمارے لیے لازم ہے۔ صرف ہم دعا مانگتے کہ یا دعا مانگتے اے اللہ میرے بچی کی شادی کر دے، اے اللہ میرے لیے نوکری دے دے، اے اللہ میرے لیے میری شادی کر دے، اے اللہ میرے لیے دکان دے دے، اے اللہ میرے کاروبار میں ترقی دے دے، اے اللہ میرے لیے گھر دے دے، اس کے سوائے کوئی ہماری دعائیں ہیں؟ اب غور کرو، اب ہم تو ہمیشہ کا گھر یہی بنا لیا، اسی لیے ہماری دعائیں ویسی ہیں۔ نہ ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں ہیں، نہ عذاب قبر کے لیے دعائیں ہیں، صرف دعائیں ہیں بچی کی شادی، میری شادی، گھر کا مکان بنانا ہے، کاروبار کے لیے، ترقی کے لیے، اور یہ دنیا کے حسن و جمال کے لیے ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اس کے سوا اور کوئی دعا نہیں ہوتی۔ پھر اگر کہا جائے تو مولانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دعا کے لیے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھی دنیا مانگو۔ ہم کہاں انکار کر رہے ہیں، اچھی دنیا مانگو آپ، مگر کبھی آخرت کے بھی، جو آنے والا ہمارا جو حقیقی گھر تو وہی ہے جنت، ہمیشہ کا گھر تو وہی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا مانگا ہے۔ تو یاد رکھو کہ آج کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دجال کا فتنہ وہ کیا کب کا فتنہ ہے جانتے ہو؟ وہ فتنہ کب ہے؟ وہ قرب قیامت کا فتنہ ہے، اہم فتنہ، بڑا فتنہ ہے۔ اور قبر کا فتنہ تو ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے میرے بھائیوں، اس سے حفاظت کے لیے دعا مانگتے رہنا۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ دعا مانگی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیشہ دعا مانگی امت کی۔ آئیے ابھی یہاں تک ہمارا مضمون جب ختم ہوا ہے، اب یہاں سے جو مضمون دوسرا شروع ہونے والا ہے وہ ہے، آپ کو بتا دیا تھا گزشتہ، مگر اب اس کی وضاحت میں آپ کو کر رہا ہوں، مسائل بھی معلوم ہو جاتے۔ اگر مضمون رہ گیا تو انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے۔ باب ما جاء فی سجود القرآنی، یہاں سے اب جو شروع کر رہے ہیں امام بخاری نماز کسوف اور خسوف کے بعد، قرآن کریم میں جو سجدے ہیں ان سجدوں کے متعلق باب شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں احناف کے پاس، شوافی کے پاس بھی 14 ہی سجدے ہیں، مگر ہمارے پاس ان کے پاس 17ویں پارے کا جو دوسرا سجدہ ہے ان کے پاس ہے، ہمارے پاس وہ سجدہ نہیں ہے۔ اس طرح ان کے پاس بھی 14 ہیں، ہمارے پاس بھی 14 ہے، اور یہ سجدہ ہمارے پاس واجب ہے، ان کے پاس سنت ہے، ہمارے پاس واجب ہے۔ قرآن کریم کی وہ سجدے کی جو آیات ہے، پہلا جو سجدہ شروع ہوتا 90 پارے میں شروع ہوتا،
اس کے بعد آتا 13ویں پارے میں، اس کے بعد آتا 14ویں پارے میں، اس کے بعد آتا 15ویں پارے میں، اس کے بعد آتا 16ویں پارے میں، اس کے بعد آتا 17ویں پارے میں، اس کے بعد آتا 19 میں 2 آتے ہیں، اس کے بعد آتا 21 پارے میں، اس کے بعد آتا 24ویں پارے میں، 23-24 میں، اسی طرح اس کے بعد آتا ہے 27 میں، اس کے بعد آتا ہے 30 میں، 30 میں 2 سجدے ہیں۔ اس طرح 14 سجدے ہیں قرآن کریم میں، یاد رکھ لو کتنے ہیں ٹوٹل بچوں، 14 سجدے ہیں۔ جب بھی آپ حالت نماز میں وہ آیت پڑھ رہے سجدے کی تو رکوع کے بجائے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حضور کی سنت ہے، یہ فوراً سجدے میں چلے جائے، سننے والے بھی جائے پڑھنے والے بھی جائے۔ ہم جانتے ہیں، کب جانتے ہیں بالخصوص ہم جو ہے سجدے کی آیت پڑھتے نہیں، زیادہ یاد نہیں، 10 سورے یاد ہیں تو بہت بڑی مشکل سے 10 سورے یاد، علم طرح سے بعض کو وہ بھی یاد نہیں رہتے، اور آ کے پوچھتے ہیں مول صاحب اچھی بات پوچھتے، قل واللہ کو بار بار پڑھے تو ہو جاتی نماز، مول صاحب پوچھتے اس کے پیچھے راز کیا رہتا ہے، اس کے سوا دوسرے سورے آتے نہیں بیچارے کو۔ مول صاحب ایک ہی نماز میں جو ہے ایک 2 رکعت نماز میں ایک ہی سورہ پڑھ لیے تو ہو جاتی کیا نماز؟ یہ سوال کرتے۔ تہجد کی نماز میں مول صاحب آ کے سوال کرنے کا طریقہ کیا رہتا، ان کا طریقہ یہی رہتا، ایک سورت پڑھنے، انہیں پوچھنا کیا چاہ رہا، میرے کو اتنا یاد ہے بول کے نہیں بول رہا، انہیں 10 سورے یاد ہے بول کے نہیں بولتا، یا 4 سورے یاد ہیں بول کے نہیں بولتا، کیونکہ بے عزتی ہو جاتی، مسلمان ہوتے ہوئے 4 سورتیں یاد کیسا؟ ارے میرے بھائیو، آپ کو جانتے ہو جنگ احد کے اندر صحابہ جب شہید ہوئے، ذرا غور کرو آپ، جنگ احد میں جب صحابہ شہید ہوئے، دفنانے کی باری آئی تو کیا ہوا معلوم؟ حضور جنگ احد میں اتنا غم طاری تھا کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اتنا غم آپ پر تھا، کپڑے نہیں تھے کھدانے کے لیے، یعنی کفنانے کے لیے، صحابہ کو پہنانے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو کیا کر رہے تھے؟ ان کے جسم پر آدھا کپڑا اور گھاس میں لپیٹ دیے جاتے تھے، ایک قبر میں 3-3 4-4 5-5 صحابہ کو لٹایا جا رہا تھا۔ تو اب میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، جب گڑھا کھود دیا جاتا اور اس میں دفنا دیا جاتا تو صحابہ کو لاتے تھے، لانے کے بعد ان کو دفنانے کے لیے اندر قبر میں رکھتے تو حضور پوچھتے تھے ان کو کتنے صورتیں یاد ہیں؟ جو ساتھی صحابہ دوست ہوتے تھے، یا رسول اللہ ان کو 10 صورتیں یاد ہے، کسی کو 12 صورتیں یاد ہے، کسی کو 14 ہے، کسی کو 15 ہے، تو سب میں زیادہ صورت قرآن کی یاد ہوتے ان کو مقدم رکھتے، ان کو پہلے رکھتے، پھر ان کے بعد کم والوں کو، پھر ان کے بعد کم والوں کو، پھر ان کے بعد کم والوں کو۔ تو گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں جن کو قرآن جتنا یاد ہوگا قبر میں بھی وہ اول ہوگا، محشر میں بھی وہ اول ہوگا۔ آج ہمارے پاس افسوس ہے، 10 سورے یاد کر لے تو بس ہے، کافی ہے، ساری زندگی اسی پر چلتی ہے، اس کے آگے بات بڑھتی ہے۔ کبھی کوشش کرے ابھی عمر میں 40 کے بعد کوئی کوشش کرتا ہے؟ نہیں مول صاحب یاد ہی نہیں ہوتا، کیسا یاد کرتے ہوں گے؟ ہاں اتنا کرتے، باوا مر گئے، اماں مر گئے، کوئی بھی اگر انتقال کر گئے تو یہ یتیم خانے کو، حافظ قرآن کو دے دو، یہ پیسے دے دو، کھلا دو، یہ کام کر لیں گے، اپنی ذمہ داری نہیں یاد کرنے کی۔ قرآن دے دو، حافظ قرآن میرے کو ثواب مل جائے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، تو اپنی ذمہ داری نہیں، یہ ہمارا عمل ہے میرے بھائیو۔ افسوس ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ارے قرآن کو اپنے سینے میں رکھو۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، 40 سال کی آپ کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا، یہ کہنا شکوہ غلط ہے، آپ کا غلط ہے شکوہ۔ کیوں کہ صحابہ جو ایمان لائے تو کیا بچے تھے ایمان لانے والے؟ وہ کیا نوجوان تھے؟ وہ اچھی عمر تھی، کوئی ضعف میں، ضعیفی میں، کوئی 50 سال میں ایمان لا رہا، کوئی 40 سال میں عمر لا رہا، کوئی 30 سال میں عمر لا رہا، کوئی 60 سال میں ایمان لا رہا۔ سارے صحابہ قرآن کو پڑھتے چلے جا رہے، قرآن کو یاد کرتے چل رہے، کئی حافظ قرآن تھے، کئی حافظ قرآن تھے۔ تو آج ہمارے افسوس یہ یاد نہیں کرتے۔ سورہ کم سے کم سورہ یاسین یاد کر لے، سورہ مزمل یاد کر لے، یہ 10 صورتوں کے علاوہ کوئی صورتیں یاد کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آئیے آج میں اس بات پر، کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، 14 سجدے یاد ہیں آپ کو، سننے والے پر بھی وہ چیز لازم آتی ہے اور پڑھنے والے پر بھی لازم آتی ہے۔
اور یاد رکھیں کہ سجدے تلاوت صرف ایک سجدہ ہوتا ہے، دو سجدے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آیت پڑھ لیے سجدہ لازم آ گئے، ایک سجدہ۔ دوسری بات، باوضو ہونا، بے وضو نہیں کر سکتے آپ سجدہ، باوضو ہونا ہے، بے وضو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ عموماً کیا ہوتا ہے معلوم، ایک ہی جیسے حافظ قرآن ہوتے ہیں، ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ پڑھنا پڑتا ان کو، 10 مرتبہ، تو کتنے سجدے لازمات ہیں؟ ایک ہی سجدہ لازمات ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی آیت کو وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی سجدہ لازمات ہے، یاد رکھ لیں۔ مگر اچھا وہ فی الفور سجدہ لازم نہیں آتا ہے نا آپ کے پاس، اگر کر لے تو ادا ہو جائے گا، مگر زندگی تمام وہ باقی رہے گا، بوجھ باقی رہے گا، آپ کو ادا کرنا پڑے گا آپ کو سجدہ۔ کتنے ہم سے کتنے ہی معلوم کتنے جو ہے عموماً حافظ قرآن کا عموماً ایسا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، سجدے کی طرف رغبت نہیں کرتے، تو اگر نہیں کیے ہیں تو اس کے لیے وقت نکالے اور سجدے کر لے۔ ایک ساتھ 10 سجدے بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک ساتھ 20 سجدے بھی کر سکتے ہیں، تو بہرحال آپ پر سجدہ لازم ہے۔ سجدے تلاوت انشاءاللہ العزیز آج میں یہاں پر ذکر کیا ہوں، یہاں سے آغاز پھر مزید ہوگا۔ ایک شخص جو ہے کیا کیا جانتے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سورہ نجم کی آیت تلاوت فرمائی، مکۃ المکرمہ میں۔ وہ حضور کی آواز، اس کے اندر کشش، قرآن کے اندر اثر مت پوچھو، وہ عربی داں، ہماری زبان نہیں ہے وہ عربی داں، اگر ہم کو کوئی اچھا شعر لگ جائے تو ہم اچھا شعر سننے میں آ جائے تو مچلنے لگ جاتے ہیں، تو یہ تو قرآن کی بات تھی، حضور سورہ نجم پڑھ رہے ہیں، اور اس پڑھتے پڑھتے مسلمان تو سن رہے تھے صحابہ، وہ کافروں کی آواز، کانوں تک آواز ٹکرائی، اور جتنے کافر تھے وہ حضور کی قرآن کریم کی آواز کو جب سنے تو بے ساختگی کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، بے ساختگی کے ساتھ، حالانکہ ان کو کوئی ہوش نہیں رہا اس وقت، اس کے اندر ایسی چاشنی، اس کے اندر ایسی علاوہ، سجدے میں چلے گئے۔ ایک شخص تھا، انشاءاللہ ذکر کروں گا اس کو میں، ایک شخص تھا، یہ تصب کیا کرنا ہے، مٹی لے لو، یوں ایسا اٹھایا ہے، اٹھا کے ایسا کر لیا ہوگا، مٹی لے کے کر لیا ایک، میں کہا سجدہ کروں کائلی اور غفلت کی وجہ سے، تو وہ شخص کفر کی حالت میں جنگ بدر میں مارا گیا، جنگ بدر میں مارا گیا، اللہ کے دربار میں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر کی حالت میں جنگ بدر میں مارا گیا وہ شخص۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو، سجدہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ سب میں زیادہ اگر قریب ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے قریب ہونا ہے بندے، بہت قریب ہونا چاہ رہا ہے تو دیکھ، نہ مولانا کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ اور کہیں جانے کی ضرورت ہے، بس سجدہ کر لے میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں، سجدہ کر لے میں قریب ہو جاتا ہوں۔ یاد رکھو انشاءاللہ العزیز، اس پر اور گفتگو ہوگی، یہ چند باتیں رہی، انشاءاللہ العزیز اگلا مضمون یہاں سے شروع ہوگا۔ کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے، جوابات کے ساتھ ہماری یہ سلام پر ہماری آج کی محفل ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے دے سکتے نہیں دے سکتے، درگاہ کی تعمیر کے لیے دے سکتے نہیں دے سکتے، مدرسے کی تعمیر کے لیے دے سکتے نہیں دے سکتے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، تعمیر مسجد کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں۔ اسی طرح کوئی خانقاہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ، یہ درگاہ، وہاں پہ بھی نہیں دے سکتے آپ۔ اسی طرح مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ نہیں۔ ہاں اگر آپ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اگر دے دیے، ایک دم اماؤنٹ دے دیے 1 لاکھ روپے، انہیں لے جا کے اپنے وہ جو منتظم مولانا ہے ان کو دے دیا، حضرت مدرسہ کے لیے بنا دیجئے تعمیر، تو یہ صورت جائز ہے، ایسی صورت ایسی جائز ہے۔ وہ آپ رقم کسی بچے کو اگر دے دیے پڑھنے والے غریب، انہیں لے جا کے اپنے ناظم صاحب کو دے دیا، اور وہ ناظم صاحب اب چونکہ وہ زکوٰۃ ان کی ادا ہو گئی، وہ بچوں کو دینے کے بعد وہ بچہ مالک ہو گیا،
اب وہ زکوٰۃ کا حکم اب اس پر نہیں ہے، وہ مالک ہو گیا۔ مالک ہونے کے بعد اب انہیں چاہے مسجد کو دے، چاہے مدرسے کو دے وہ بچہ، چاہے اور خانقاہ کو دے، اس صورت میں وہ ایسی صورت میں جائز ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں پر جو ظالم یہودی ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کے ظلم کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کے ہتھیار جو مسلمانوں کے خلاف جو استعمال کر رہے ہیں وہ ان کے ہتھیار انہی کو ہلاک کرنے کا سبب بنا دے مولا، ان کے ہتھیار کے ذریعے انہیں ہلاک و برباد فرما دے پروردگار، ان کے اندر انتشار پیدا فرما دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کی جان کی، مال کی، بچوں کی، عورتوں کی حفاظت فرما، جلد امن قائم فرما دے مولا، جلد امن قائم فرما، بیت المقدس مسلمانوں کے مکمل طور پر حوالے فرما دے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔